اب بالترتیب عرض کرتا ہوں، پہلی چیز جو بیان فرمائی کہ نجات دینے والی چیز ہے فَاتَّقْوَ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، تنہائی ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، آدمی تنہا کسی جگہ ہے یا وہ کسی مجمع میں ہے، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمیشہ اس کے پیش نظر رہے۔ اور تقوی وہ چیز ہے کہ قرآن مجید میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی اور جن کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا، اس میں تقوی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے، تاکہ تمہیں نجات ملے، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی سیدھی بات کہا کرو۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک جگہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنا خدا کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہ جس چیز کا اتنا حکم ہے، خلوت میں، جلوت میں، خوشی میں، غمی میں، تنہائی میں، محفل میں، سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، مرد کو، عورت کو، جس شے کی اتنی تاکید ہے، اتنی تاکید ہے، وہ شے ہے کیا؟ تقوی کیا چیز ہے کہ جس کا اتنا حکم دیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں اتنی تاکید کی جا رہی ہے؟ تقوی کی تعریف کے بارے میں علماء نے بڑی تفصیل سے کلام کیا، لیکن میں قرآن مجید کی ایک آیت عرض کرتا ہوں جو تقوی کے مفہوم ہی کو واضح کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا ظاہری اور باطنی سارے گناہ چھوڑ دو، ظاہری اور باطنی سارے گناہ چھوڑ دو۔ اب یہ سمجھ لیں کہ تقوی کی بہترین تعریف یہی ہے کہ ظاہری اور باطنی سارے گناہ چھوڑ دینا۔ جو تقوی فرض ہے، جس کا بنیادی طور پہ حکم ہے، جس کی بار بار تاکید ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ظاہری باطنی سارے گناہ چھوڑ دے۔ پھر اس کے بعد آگے خواہشات کو چھوڑنا، لذات کو ترک کرنا، یہ پھر اس کے جو مستحب درجات ہیں یہ وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آیت میں فرمایا کہ ظاہری باطنی سارے گناہ چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ کون سے ہیں؟ کچھ وہ ہیں جو انسان اپنے اعضاء کے ذریعے کرتا ہے، کچھ وہ ہیں جو اپنے مال کے ذریعے کرتا ہے، کچھ وہ ہیں جو دوسروں سے تعلقات کی صورت میں کرتا ہے۔ یہ جو گناہوں کی صورتیں ہیں یہ ظاہری گناہ جسم سے کیے جائیں، مال سے کیے جائیں، اپنے جو تعلقات ہیں ان کے اندر کیے جائیں، یہ سب ظاہری گناہوں میں آتے ہیں۔ جسم سے گناہ کیے جاتے ہیں، آنکھ کے گناہ جدا ہیں، کان کے جدا ہیں، زبان کے جدا ہیں۔ آنکھ گناہ کی شے دیکھتی ہے، بدنگاہی کرتی ہے۔ کان گناہ کی بات سنتے ہیں، غیبت سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فحش باتیں سنتے ہیں، یہ سارے کان کے گناہ۔ زبان کے گناہ کی اپنی ایک لسٹ ہے، جھوٹی تعریف کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹا وعدہ کرنا، کسی کی چغلی کھانا، آپس میں دوسروں کو لڑوا دینا، کسی کی بیجا تعریف کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو دل آزاری کا جملہ بولنا، یہ جتنی چیزیں ہیں، اسی طرح زبان سے فحش الفاظ نکالنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اعضاء کے گناہ سے متعلق ہیں۔ آنکھ کے، کان کے، زبان کے، اسی طرح ہاتھ کے ہو سکتے ہیں کسی کو تکلیف دینا۔ آنکھ کا گناہ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو گھور کے دیکھنا۔
آنکھ کا گناہ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو آنکھوں سے دھمکانا، ہاتھ کا گناہ کسی پہ ظلم کرنا بھی ہے، کسی کو مارنا بھی ہے، کسی پہ اپنی زبردستی ظاہر کرنا بھی ہے، یہ سارے ہاتھ کے گناہ۔ تو قرآن نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری باطنی سارے گناہ چھوڑ دو۔ اور ظاہری کے اندر پہلی صورت آتی ہے کہ انسان اپنے اعضاء کے ذریعے جو گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گناہ ہے جو مال کی صورت میں ہے، رشوت کا لینا ہے، رشوت کا دینا ہے، سود کا لینا ہے، سود کا دینا ہے، کاروبار کے اندر دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، خیانت کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ خرید و فروخت میں، سودے میں، ایگریمنٹ میں وہ طریقہ اختیار کرنا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، کسی کا مال چھین لینا، تو یہ جتنے گناہ ہیں یہ سارے کے سارے مال سے متعلق ہوتے ہیں، اور یہ ظاہری گناہوں میں داخل، اور ظاہری گناہوں کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح ظاہری گناہوں کے اندر آتے ہیں جو انسانی تعلقات ہیں۔ ہمارا ایک تعلق ماں باپ سے ہے، ایک تعلق اپنے بیوی بچوں سے ہوتا ہے، ایک اپنے بہن بھائیوں سے ہے، ایک اپنے رشتہ داروں، محرم رشتہ داروں سے ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، تایا ہے۔ اب ان کے کچھ حقوق ہیں جو ادا کرنے ہیں، اور قطع رحمی رشتہ داری توڑنے سے بچنا ہے۔ ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ بیوی پہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی، اور بیوی کا شوہر پہ حق ہے کہ شوہر اس پہ ظلم نہیں کرے گا، اس کے حقوق ادا کرے گا، اس کا نان نفقہ پورا کرے گا، اس کی جائز خواہشات کو پورا کرے گا۔ یہ وہ حقوق کی ایک پوری لسٹ ہے، اور اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ یہ رشتہ دار یا گھر کے افراد، یہ تو ایک بڑا محدود دائرہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کسی ایک جگہ بیٹھتے ہیں، یہ ایک جگہ بیٹھنے والے والجار الجنوبی والصاحب بالجنب داخل ہے، کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے بیٹھنے کے انداز سے دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ بیٹھے ہوئے دوسرے پہ گرے جا رہے ہیں، یا جو ہے بیٹھے ہوئے کو بندہ سننے بیٹھا ہوا، آگے والا موبائل پہ باتیں کر رہا ہے، اس کو سننے کے اندر خلل اندازی کر رہا ہے۔ یا مسجد کے اندر جو ہے وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دو آدمی بیٹھے پاس باتیں کر رہے ہیں، یا کوئی فون پہ باتیں کر رہا ہے، اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کی عبادت میں خلل واقع کر رہا ہے، اس کی تلاوت میں، کسی کی نیند میں خلل انداز ہو رہا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا دائرہ ہے، اتنا بڑا دائرہ ہے کہ یوں کہہ لے کہ شاید اس کی طرف ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی، لیکن ایذائے مسلم حرام، ایذائے مسلم، مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام، مسلمان کی عزت اور ناموس کے خلاف کچھ کرنا حرام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی جان مال عزت، جان مال عزت دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے عرفہ کا دن میدان عرفات میں۔ خانہ کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت کی حرمت ہے۔ کسی کا مذاق اڑایا، کسی کا عیب بیان کیا، کسی کو دوسروں کے سامنے ذلیل کر دیا، دوسروں کے سامنے اسے تحقیر کا نشانہ بنایا، مسخرہ ٹھٹھا اس کے ساتھ کیا، تو فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت اللہ کی نظر میں خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ ان کا چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔ تو یہ ظاہری گناہ کہ جن کے چھوڑ دینے کا حکم، اس کے ساتھ باطنی گناہ ہے۔ باطنی کی اپنی ایک فہرست ہے، اور وہ ایک دو نہیں ہے، علماء کرام نے 40، بعد نے 60، بعد نے اس سے بھی زیادہ بیان کی باطنی گناہ، جیسے ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے عمل کرنا، حسد ہے کہ کسی مسلمان کی خوبی کے اوپر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ خوبی چھن جائے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کا پیسہ ضائع ہو جائے، اس کا کاروبار ہے، اس کے کاروبار میں بے برکتی ہو جائے، اس کو کچھ کمالات ملے ہیں، اس سے کمالات جاتے رہیں، اسے کو منصب عہدہ ملا ہے، اس کا منصب عہدہ جاتا رہے۔ تو کسی کی خوبی اور کمال کے زوال کی تمنا کرنا حسد ہے، اور یہ باطنی گناہ ہے، اور باطنی گناہ کو چھوڑنے کا حکم۔ اسی طرح تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، حق بات کہی جائے ماننا نہیں، قبول نہیں کرنا،
اپنی انا کا آڑے آ جانا، انانیت کا سامنے آ جانا، یہ وہ چیز ہے جو باطنی گناہوں میں آتی. تو ریاکاری، حسد، تکبر، اسی طرح بغض و کینہ. بغض و کینہ یہ ہے کہ دل کے اندر کسی کے بارے میں عداوت ہے، کسی کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس ہیں، منفی جذبات ہیں، وہ بندہ ہی ہضم نہیں ہوتا، اور اس کی کوئی جینوئن ریزن نہیں ہے، کوئی شرعی ویلڈ ریزن نہیں ہے اس کا. یہ کینہ ہے، یہ عداوت ہے، یہ بغض ہے. اور کینہ، عداوت اور بغض جو ہے یہ مومن کی شان نہیں ہے. اور تقوی ان سب کے چھوڑنے کا نام ہے. اسی طرح دنیا کی ایسی محبت جو نماز سے غافل کر دے، حرام. دنیا کی ایسی محبت جو فرائض سے دور کر دے، حرام. دنیا کی ایسی محبت جو گناہوں میں ڈال دے، وہ حرام. اور آخرت سے ایسی غفلت کہ جس کی وجہ سے آخرت کی تیاری نہ کرے آدمی، ایسی غفلت حرام. مخلوق کے ساتھ ایسا تعلق جو خدا سے دور کر دے، وہ تعلق حرام. اور خدا سے ایسی دوری کہ جو خدا کی بندگی سے دور کر دے، ایسی دوری حرام. تو یہ ایک پوری لسٹ ہے، ایک پوری فہرست ہے، نسیان خالق اور ذکر خلق، اور پھر آگے اس کی ڈیٹیل ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو باطنی گناہوں میں آتی. اور تقوی نام ہے ان سب کو چھوڑنے کا. تقوی نام ہے ان گناہوں کو چھوڑنے کا، خواہ وہ صغیرہ ہے یا وہ کبیرہ ہے، وہ ظاہری ہے یا وہ باطنی ہے. تو تقوی کا معنی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی سارے گناہ چھوڑ دو. جب یہ چھوڑ دیے اب تقوی ملے گا. اور جب تقوی ہوگا تو سر اور علانیہ، تنہائی اور محفل، دونوں جگہ پر وہ تقوی ظاہر ہوگا. کیونکہ تقوی کا نور آتا دل میں ہے، ظہور پورے اعضاء سے ہوتا ہے. وہی تقوی دل میں ہوتا ہے، لیکن جو اس کے آثار کا اظہار ہے وہ آنکھوں سے ہوتا ہے، وہ ہاتھوں سے ہوتا ہے. اس کے ہاتھ بتاتے ہیں کتنا متقی ہے، اس کی آنکھ بتاتی ہے کتنا متقی ہے، کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں. لیکن تقوی، خدا کا ڈر، خشیت، اللہ سے تعلق، خدا سے لگن، خدا کی بارگاہ میں پیشی کا ذہن، یہ سوچ اسے گناہ سے روک دے گی. اگرچہ پتا ہے میری بد نگاہی کو دیکھنے والا کوئی نہیں، میرے تنہائی کے گناہوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں، میرے موبائل کے اندر گھس کے دیکھنے والا کوئی نہیں، میرے موبائل لیپ ٹاپ میں جا کے دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن کوئی نہیں دیکھنے والا، لیکن وہ تو ہے دیکھنے والا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھوں کی خیانتیں جانتا ہے اور جو دلوں میں چھپی باتیں جانتا ہے. علیم بذات الصدور تو جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ تو جانتا ہے، یعلم ما فی الارحام تو جانتا ہے، سمیع بصیر تو جانتا ہے، علیم خبیر تو جانتا ہے، خبیر بما تعملون تو جانتا ہے. تو تقوی وہ ہے کہ جس میں یہ سوچ اور یہ ذہن ہوتا ہے کہ پھر جو تنہائی کے اندر بھی بندے کو گناہ سے روک دیتی. تو تقوی جو ہے یہ پہلی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو نجات ملتی ہے. صلو علی الحبیب. اور جب بندہ یہ تقوی اختیار کرتا ہے